اسٹارٹ دی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج چھٹی کے روز ایک شارٹ نوٹس پہ آپ سب نے مہربانی کی اور یہاں اکٹھے ہوئے. میں اور عطا صاحب ابھی آپ کے ساتھ 5 ڈفرینٹ ایشوز پہ بریفلی آپ سے بات کریں گے. ابھی آپ کے علم میں ہے کہ بائی الیکشنز اپنی پیس پہ آ رہے ہیں اور 17 تاریخ پولنگ ڈے ہے, اور ابھی اس سے قبل ایک لیگل بیٹل کورٹس میں آلموسٹ روز کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک نیا مقدمہ, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹڈ تھا بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان, بائی اسپیکر آف دا پروونشل اسمبلی آف پنجاب اینڈ بائی دا دین گورنر عمر سرفراز جو پی ٹی آئی کے تھے. تو ان 3 کے تقریباً 7 اقدامات کی وجہ سے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا جو کہ فار ون ریزن اور another کورٹ میں کسی وجہ سے یا ہم گئے ہوئے تھے انیشلی 2-3 پٹیشنز یا بعد ازاں وہ آئے, چاہے اس میں بجٹ تھا اینڈ ریسٹ از ہسٹری. آپ کے سامنے ساری تفصیل ہے, بار بار ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن وہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بالکل واضح دو ٹوک کہ ہم حتی الوسع کوشش کرتے رہے کہ ہم آئینی حدود میں رہیں, آئین کے اندر دیے گئے طریقہ کار پہ رہیں اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہ کریں. اور ان کی طرف سے چاہے وہ قاسم سوری کا سپریم کورٹ کا ایکٹ تھا, اس کے کانسیکوینس میں عمران خان کی طرف سے ڈیسولوشن آف اسمبلیز کی ایڈوائس تھی, صدر الوی کا اس کے اوپر ایکٹ کرنا تھا, اس کے بعد چاہے گورنر سرفراز کی طرف سے اوتھ کو روکنا تھا, پرویز الہی صاحب کی طرف سے الیکشنز کے پروسیس کو سٹال کرنا تھا, جب تک مطلوبہ نمبر نہ آئے تب تک نہ کروانے کی ایک ضد تھی. جو کچھ بھی تھا یہ 7 کے 7 واقعات وہ ہیں جو کہ ان کے پلڑے میں پڑتے ہیں, جو کہ آئین کی خلاف ورزی کسی بھی کاؤنٹ پہ ہو وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں. ہم نے کوشش کی, حتی الوسع کوشش کی, نیگوشیشنز بھی کیے, بات چیت بھی کی جو کہ ڈیموکریٹک لوگوں کو کرنی چاہیے. اتنے تلخ ماحول میں بھی اتنی جب پولرائزڈ پوزیشنز تھیں, جب ایک دوسرے کے خلاف اتنا الزام اور جھوٹ تھا جو کہ وہ بھی ان کی طرف سے ہی تھا, اور اس کی میں ابھی آپ کے سامنے ایک شکل رکھتا ہوں. اب یہ تو وہ سیاسی معاملہ تھا جس میں ہم تھے. اب اس کے ساتھ ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہوا, اور وہ نیا سلسلہ یہ شروع ہوا کہ وہی عمران خان, میں بھی آپ کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کروں گا کہ وہی عمران خان جو 3 سال تک متواتر آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہتے رہے, ادارے کے بارے میں کیا کہتے رہے, ادارے کے اور سول عسکری تعلقات کے بارے میں کیا کہتے رہے, ہم ایک پیج پر ہیں, وہ کیا تھا. جب تک ان کی گورنمنٹ کو قائم رکھنے میں کسی نہ کسی طریقے سے, جس کا اعتراف وہ خود کر چکے کہ انسٹیٹیوشن کی طرف سے کوئی ایفرٹ کر کے اس کو قائم رکھا جاتا رہا, تب تک تو وہ محب وطن اور بہترین لوگ تھے. اور جب وہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر نیوٹرلٹی پر چلے گئے تو ان کے نیوٹرل ہونے کے بعد ان کو نیوٹرل ہونے کی جو گالی عمران خان نے دی وہ آپ کے سامنے. نیوٹرل کے ساتھ بدی کو اٹیچ کیا, برائی کے ساتھ برائی ہمیں تشبیہ دی برائی کے ساتھ کہ اپوزیشن برائی ہے, اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے تو آپ تو اللہ کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں, قرآن کے احکامات کی حکم عدولی کر رہے ہیں, برائی کا آپ ساتھ دے رہے ہیں. یعنی اس شخص کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, چاہے وہ اپنی مرضی کی ایک تشریح کسی قرآنی آیت کی کر دے. امر بالمعروف والا وہ سارا آپ کے سامنے ہے سلسلہ جب انہوں نے قائم کیا. واحد دنیا کا شخص ہے, لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص درست ہے, فلاں شخص کے کام نیکی کے ہیں, فلاں شخص کے کام بدی کے ہیں. یہ واحد آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں ہوں امر بالمعروف, اور باقی جو ہیں وہ سارے وہ نہی المنکر کی اس کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے, اور جو اس برائی کو نہیں روکے گا وہ نیوٹرل بھی نیوٹرل رہ کے برائی کا حصہ بنے گا. یہ تھی ان کی پہلی پوزیشن. اسی کے دوران ایک پوزیشن اور انہوں نے اختیار کی, اور وہ پوزیشن کیا اختیار کی اور وہ کیوں کر کی. یہ ذہن میں آیا کہ یہ جب میری گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے
تو مجھے کوئی ایک ایسا بیانیہ چاہیے جس کو لے کر میں باہر نکلوں اور میں پبلک کے پاس جاؤں اور اس میں جا کے میں یہ بات کہوں کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میرے خلاف ایک سازش کی گئی اور وہ بیرونی سازش تھی۔ اب یہ جو ٹیپ کل سے وائرل ہے، آپ نے سنی ہے سب نے، وہ ٹیپ جس میں وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں، ان کی بات نہ کی جائے، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اور جب کمپیریزن ڈرا کیا جاتا تھا ان کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کہ جب کوئی بات ہوتی تو یہ کہا جانا کہ جی بالکل بالکل ایسا نہ کریں، اور ان کے وہ جو چیخنے چلانے والا بریگیڈ تھا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ ایک گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں، گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں بھی اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ گھریلو خاتون کی وہ ٹیپ چلا دیں۔ ابھی تو وہ گھریلو خاتون ہیں، اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو بھی تو صرف سازش کا بیانیہ داغ ہے، اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ ایٹم بم چلاتی۔ یہ ذرا چلائیں، پہلے سنیں وہ ہے کیا، دیکھیں کہ اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں یہ جیسے ریم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آگے میرے مقصد ہے ہماری، ٹھیک ہے، انہوں نے آج سے بھی زیادہ کنٹاکٹ ہے مجھے میری ساتھ میں مشین پر آؤں کے اتنا کنٹاکٹ ہے، لوگوں کی گواہی دے کے آپ ان سب کو چھوڑی بنانا ہے، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ جو علیم خان ہے یہ سب بولیں گے نا، یہ ساری ایک فیملی کی بہن ہے، تو آپ نے جو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہوئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غدار کے ساتھ رہیں گے، اور غدار باہر کی پوسٹ سے بھی اور وہ سارا آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پتا لگ گیا آج آپ نے یہ اس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہوئی اور ملک کے ساتھ ہوئی اور یہ ان کا بیان دی، اس کو آپ آپ نے سونے نہیں دینا، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، تو ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے۔ دیکھیں آج ان کے بیان ہے جی۔ اچھا دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ فرا ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند ڈالا، پھر بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے۔ بالکل بھی اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود غدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح سے اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے، اس کو یہ پکڑنا چاہتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان صاحب جو ہر چیزوں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتا کیسے ہوتی ہیں۔ اچھا اچھا ہاں یہ سمجھ آپ کو، لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہی اس کو آپ نہیں کسی کو کرنا، لیکن ان کے پیچھے کسی ہیں، لیکن آپ نے سو میننگ بائی کہ اس پوری ٹیپ سے تین چیزیں آپ کے سامنے، ایک غداری، ایک سوشل میڈیا پہ اس کو ٹرینڈ بنا دینا ہے، اور جو کوئی بھی بات کرے چاہے وہ علیم خان کرے یا اپوزیشن کی جو اس وقت کی پارٹیز تھیں جو آج کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ بات کریں، میڈ بی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، مولانا صاحب کی پارٹی، کوئی اور بات کرے تو ان سب کو آپ نے غدار ٹیگ کر دینا ہے۔ اب اسی دوران آپ سب کے حافظے میں ہوگی یا نہیں ہے تو میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اسی دوران اس خط کا چرچا آیا کہ وہ خط ایک سازش کا خط ان کے پاس آ گیا ہے۔ بھائی اگر وہ خط تھا تو 28 دن آپ حکومت تھے اور آپ کو آپ کے بقول اس سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ سازش آپ نے کوئی پکڑ لی ہے، تو آپ نے کیوں نہیں بلوایا اس ملک کے چارج ڈی افیئرس کو یا اس کے امبیسڈر کو، اس ملک کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں کوئی جوابی مراسلہ لکھا؟ اور وہ کیسی سازش تھی کہ جس کا وہ خود آپ کے سفیر کو بتا رہے ہیں؟ یعنی اس سے بھونگی اور اس سے زیادہ اللاجیکل کوئی بندہ بات کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص سازش تیار کرے، سازش کہا کس کو جاتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی کانسپریسی ہے تو کانسپریسی کا بیسک انگریڈینٹ تو یہ ہوگا نا کہ وہ سیکریٹو ہو، ڈسکریٹ ہو، ہڈن ہو۔ عقلی بنیاد پہ بات کرنی ہے نا۔ اگر ایک چیز ہڈن نہیں ہے، ایک چیز ڈسکریٹ نہیں ہے، اس کو چھپانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں ہے، تو کیا اس کو لفظ سازش دیا جا سکتا ہے؟
یعنی امریکن ایک ڈونلڈ لو جو ان کے ڈپلومیٹک سروس کے آدمی ہیں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو اپنا کوئی ڈسپلیئر کسی ایک کاؤنٹ پہ دے رہے ہیں ویزا ویز میں بھی. میں کوئی سفارتی امور کا ماہر نہیں ہوں، میں کوئی ڈپلومیٹک ان چیزوں کا یا فورن ریلیشنز پہ مجھے کوئی اتنی دسترس حاصل نہیں ہے، لیکن بیسک کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ایک ملک جو میں روس کی طرف اپنا جھکاؤ کر رہا ہوں گا اور اس طرف بیٹھے امریکنز یا ویسٹرن جو لوگ ہیں ان کی کوئی کنسرن ہوگی کسی اور ریزن پر، تو وہ میرے ڈپلومیٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کشمیر کے ایشو پہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں. ہماری چین کے ساتھ ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے. بعض اوقات کسی اور ملک کے ساتھ ہوسٹائل ریلیشن شپ کریٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہماری کارڈیل ریلیشن شپس بن جاتی ہیں. تو وہ کیسی سازش تھی؟ یعنی جس سازش کا کہ بھائی میں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں، سازش کو عرف عام میں کانسپریسی کا 109 ہے ہماری پی پی سی میں. تو وہ یہ کہ اس میں تو ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ سازش گھڑی جا رہی تھی، کسی نے سن لیا، کوئی مخبر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ مطلع کیا جاتا ہے. تو بھائی بنیادی لغوی معنی تو سمجھ لو کہ سازش کے کیا تھے. آپ کی تو ٹوٹل جو آپ نے یہ بنیاد بنائی اس پہ کیا کہ آپ نے بیرونی سازش کا نام دے کر اصل میں ایک اندرونی سازش کی. اور آپ کی اندرونی سازش کیا تھی کہ پاکستان کی جو آئین آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ ایک تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، ایک آئینی طریقہ کار ہے. اب جب اس آئینی طریقہ کار کے اوپر جا کے آپ کی حکومت کے خاتمے کے لیے کوشش ہوئی اور آپ نے بھیک مانگی عسکری اداروں سے کہ آپ کی مدد کی جائے، آن ریکارڈ ہیں یہ باتیں. آپ نے جلسوں میں جا کر کہا کہ نیوٹرل نہ رہنا، نیوٹرل رہنا گناہ عظیم ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اور پھر یہ جو میر توشہ الدولہ خود لوگوں کو کبھی کسی کو کہیں کہ یہ سراج الدولہ ہیں، کسی کو کہیں کہ یہ میر جعفر ہیں، اور خود اپنا کردار کیا ہے کہ اگر کسی اور ریاست کی طرف سے کوئی تحفہ ملے تو اس کو بیچ کے آپ کے گھر کے کچن چلے، آپ 18 کروڑ کی جا کر وہ گھڑیاں بیچیں. اتنی لو لیول پر یہ تو وہ ہے جو سامنے آ گئی چیزیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو نام دیتے ہیں اچھے بھلے، ان کو میرے نزدیک توشہ خان سے بہتر نام اور کوئی دیا نہیں جا سکتا. یہ توشہ خان جو ہیں، جو توشے میں آیا اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، کچھ اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کو دے دیا، کچھ اپنے باقی عزیز و اقارب میں بانٹا وہ تقسیم کر کے. باقی جو آپ کے معاملات فورن فنڈنگ کے تھے، وہ جو آپ ایک کرپشن کے آئیفل ٹاور ہیں، وہ جو آپ مدر آف آل کرپشنز ہیں، جس کی بیسس پر ایک بزنس لیس آدمی، ایک ایسا آدمی جس کا کوئی نون کاروبار نہیں ہے اور اس کی ایک امپائر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے لیونگ سٹینڈرڈز دیکھیں، کیا وہ صرف ایک کرکٹر یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ اس فارچون کے پیچھے there is a crime behind this, and that crime is looting of public money, public donations کے پیسوں کو ان لوگوں نے لوٹے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ لوٹے. مجھے اعتراف ہے کہ شوکت خانہ میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے، ایک اچھا پروجیکٹ ہے، جن حالات میں بھی بنے جیسے بھی بنے، لیکن اس کے فائنینشیل میٹرز پہ میرا اعتراف نہیں ہے. مجھے اس پہ بڑے سوالات ہیں کہ وہ جو بیس ایک پرووائڈ کی گئی تھی، ایک ڈونرز کی بیس فار گڈ سوشل پرپز، اس کو پولیٹیکل میں کنورٹ کیا. ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ جرم ہے. ان جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے مسٹر توشہ خان آپ کی. اور آج یہ خطرہ بیرونی سازش سے نہیں ہے، اس اندرونی سازش سے. اور آج یہ چل پڑے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ یہ جو آج کل انہوں نے جلسہ کیا اور آج سب اخبارات کی بینر ہیڈ لائنز ہیں کہ جی یہ جو مدد مل رہی ہے اور جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ ان کو ادارے کی طرف سے، یعنی عسکری فوج کا نام لیتے ہیں نا. تو ذرا پلیز کائنڈلی بدر صاحب پلے کیجئے گا، یہ ذرا دکھائیں کہ یہ خود کیا کہتے رہے اس پہ.
اب پہلے والا چلا دیں ذرا, اب وہ پہلے والا چلا دیں جب یہ پہلے تعریف کرتے رہے کہ یہ ادارے کہاں ہیں. ڈائریکٹ کنٹراسٹ آپ دیکھیں, یعنی ایک شخص ایک جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں کے حافظے میں ہوتا ہے. ڈھٹائی اور بے شرمی یہ ہے. میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں. کیا تعریف ہے؟ مجھے پتا کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا, فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سوچے ہوئے آدمی ہے, ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور یہاں روک لے. یہ میں نے صرف آپ کو 2 کلپس اس لیے دیے ہیں, ابھی عطا صاحب بھی آپ کو اس کی تفصیل دیتے ہیں. یہ 2 ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں. اگر وہ حکومت میں ہوں تو جنرل باجوہ ایک بہترین ڈیموکریٹ ہے, ایک بہترین جنرل ہیں, وہ ایک بہترین حکمت عملی رکھنے والے, جو اپنی ان کی آگے فردر اگر میں آپ کو کلپس ان کے سنواؤں, کراچی میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں, لاہور میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں, فاٹف میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں, بجٹ پروسیسنگ میں وہ خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ سب کچھ ان کا ان کے ٹیپ. اور اگر وہ گورنمنٹ میں ہوں اور جنرل باجوہ یہ سب کر رہے ہوں تو وہ ایک اعلیٰ پائے کے انسان ہیں. اور ان کے ساتھ پھر ان کی آپ یہ بات چیت جو یہ کر رہے ہیں, یہ ایک انٹرویو نہیں ہے. میں آپ کو اس میں ایک پارس جہاں زیب کا انٹرویو سنوا سکتا ہوں, میں اس میں آپ کو ایک سما ٹی وی کا اور انٹرویو ہے وہ سنوا سکتا ہوں, اس میں ایک آپ کو شاہزیب خانزادہ کا ایک ٹاک شو سنوا سکتا ہوں, میں اس میں آپ کو ڈیفرنٹ اینکر پرسنز کے ساتھ ان کی انٹریکشنز کی پوری ڈیٹیل, جس میں ایک وہ سیکول کے اندر ایک ہر ہفتے اپنے لیے فرض منصبی سمجھتے تھے کہ جنرل باجوہ کی تعریف کرنی تھی. اب نو کانفیڈنس موو آئی, نو کانفیڈنس موو کے نتیجے میں حکومت ختم ہو گئی. تو شکوہ کس سے پیدا ہوا؟ وہ جنرل باجوہ سے پیدا ہوا کہ یہ آرمی چیف تھے تو میری حکومت کیوں نہ بچائی. 3 سال تک پاکستان کے کسی قانون اور آئین کے اندر کسی بھی مقدمے کی عدالت کے اندر چلان جمع کیے جانے کے بعد, اس کے شواہد اور حقائق کو قلم بند کرنے کے بعد, گواہوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد, اس کے پروسیس کی 6 مہینے سے اوپر کی ڈیٹ نہیں ہے. آئین پاکستان ڈیو پروسیس کی ضمانت دیتا ہے. اس آدمی نے 3 سال تک اپنے اس کرپشن کے بیانیے کی بنیاد پر, جھوٹ پہ کھڑی عمارت پر, تمام اپوزیشن کو, جس میں پرٹنٹلی جن چیزوں کو جانتا ہوں ان میں شہباز صاحب کے کیسز کو, حمزہ صاحب کے کیسز کو, سلیمان شہباز صاحب کے کیسز کو, خواجہ سعد رفیق کے کیس کو, احسن اقبال صاحب کے کیس کو, اس میں فار دیٹ میٹر انہوں نے جو یہ حافظ نعمان پہ کیس کیا, یا یہ جو ہمارے تھے صاف پانی کمپنی والے انجینئر صاحب, ان کے اوپر کوئی کیس کیا, جن کیسز کا تعلق پنجاب گورنمنٹ پہ تھا, 56 کمپنی والے کیسز کو, ہمیں تو ان کی ڈیٹیل, بے شک آشیانہ کا کیس تھا, یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ, کسی ایک مقدمے میں ان کے پاس کوئی ایک مناسب ٹرائبل گواہ بھی نہیں تھا جس کی شہادت بھی پراپرلی ریکارڈ کی جا سکتی. وہ پہلے مقدمے انہوں نے نیب میں چلائے, اس کی بنیاد پہ کرپشن کا بیانیہ کھڑا کیا, پھر وہی مقدمے اٹھا کر سیم ایک نقطے قومے کا فرق نہیں, فل سٹاپ کا فرق نہیں, اور اس کی بنیاد پہ کرپشن کا بیانیہ کھڑا کیا FIA کے مقدموں پہ. پہلے کہتے رہے کہ منی لانڈرنگ 10 ارب ڈیلی, وہ ڈان کی رپورٹ آپ کے سامنے جائے گی کہ 10 ارب روپے کا ڈیلی فلٹر ہے جو پاکستان کی اکانومی سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے. یعنی ایک شخص جھوٹ بولنے کا اتنا جھوٹ یہ توشہ خان بولتا ہے اور ہر روز بولتا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایویڈنس ہے کہ ہمیں کسی ادارے کی کسی ایک جگہ پر کوئی ایسی حمایت حاصل ہے جو ان بائی الیکشنز کے اندر ہمیں کہیں پر مل رہی ہو, تو اس کا کوئی ایک پروف دے دے. آپ کی یاسمین راشد صاحبہ سے میں نے 27 تاریخ کو پریس ٹاک کی اور میں نے کہا کہ آپ نے آج یہ بات کی ہے اور اس پہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ریاستی اداروں کے افسران الیکشن پروسیس کے اندر کو مداخلت کر رہے ہیں, تو ٹیل اس ون, ایک ہمیں کسی پرائیویٹ نمبر سے آئی کال کا ذکر بھی لا کر دکھا دے تو ہم ذمہ دار ہیں, ہم آپ کے اس اٹھائے گئے سوال پہ دیے گئے ثبوت پہ آپ کو جواب دیں گے کہ اگر کوئی چیز ایسی آئی. کہیں پر ہمیں اسٹیٹ, یہ کل آپ کے سامنے کورٹ میں گئے, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ ان کے حق میں تھا, سمجھا انہوں نے یہ کہ اپیل ان کی تھی, اور اس فیصلے کے اندر ان کی اپیل اگر سکسیڈ کرتی ہے تو اسی اپیل کے خلاف پہلا لٹیگیشن کا میں نے یہ راؤنڈ دیکھا ہے میرے مشاہدے میں اور کوئی نہیں, کہ اگر آپ کی اپیل اپنی سکسیڈ کرے, آپ اس پر مٹھائیاں بھی بانٹ لیں اور اس کے بعد اسی اپیل جو کہ سکسیڈ ہوئی اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے جائیں. یعنی لیول آف کمپریہنشن بھی اتنا گیا گزرا ہے کہ اس پر آپ کہیں.
آج خان صاحب پاکستان کو خطرہ بیرونی سازش سے نہیں ہے، آپ کی اندرونی سازش سے ہے۔ جب تک آپ کے ساتھ کوئی صحیح چلتا رہے آپ ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو پیڈ سوشل میڈیا ٹیم، میں آپ کو ان پلیٹ فارمز کا، میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا، میں آج پوچھتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ گھرانہ.com کس کا پلیٹ فارم ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اور وہ گھرانہ.com کو پی ٹی آئی کے کن فنڈز میں سے پیسے دیے گئے ہیں، اور جنرل ہارون کا اس گھرانہ.com کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور وہ ریٹائرڈ ایکس سروس مین جو آپ کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے پیڈ اکاؤنٹس پر ہیں، اور یہی ارسلان خالد ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے اکاؤنٹس کے اندر سے کروڑوں روپے کیسے ڈسپرس کرتے رہے جب آپ کی گورنمنٹ تھی، اور ان گھرانہ.com جیسی ویب سائٹس کو، ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو آپ نے اتنے کروڑ روپے کیسے دیے، اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا، اور بتانا پڑے گا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں تھا، کہ جس کو آپ نے اپنی ایک آلٹرنیٹ فیکٹ کریٹ کرنے کے لیے، ایک آلٹرنیٹ ٹروتھ کریٹ کرنے کے لیے، جھوٹ کو اپنے سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کے اربوں روپے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ لگا دیے، اور پھر آپ نے کنیکٹ کر دیا ان کو، وہ جو ایک ویب کریٹ ہوتی ہے ان کو باہر کے ممالک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، اور وہاں پر آپ کے یہ نمائندے اور جو گماشتے بیٹھے ہوئے تھے، ایک اکاؤنٹ سے سینکڑوں اکاؤنٹ چلا کر آپ نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا، سازش کیا آپ نے پاکستان کے اداروں کے خلاف، ان کو ملائن کیا آپ نے۔ سو وی سیڈ سر، آپ جو کر رہے ہیں آپ پاکستان کا برا کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست کا برا کر رہے ہیں، آپ آئینی حدود میں رہ کے سیاست کرتے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ نے پہلے پاکستان کی ساری سیاست کو گندا کیا، آپ نے ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے، جب وہ بات نہ بنی پاکستان کی سفارت کو گندا کیا، آپ نے یہ کہا کہ وہ ممالک جن کے ساتھ آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ دہائیوں پر محیط ہیں وہ اس ملک کے اندر رجیم چینج کی سازشیں کرتے ہیں، آپ کا پریزیڈنٹ اس کو تعریفی اسناد دے رہے، ان کو سفارتی اسناد تقسیم کر رہے۔ اگر وہ شخص، وہ ایمبیسڈر سازش کا مرتکب تھا تو یہی عارف الوی اس کو کس طریقے کے ساتھ وہ اس کو اسناد تقسیم کرتا پھر رہے۔ یہ آپ نے یہ نظریہ ان کی جو وہ گھریلو خاتون ہے، اس گھریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ ان کو گندا کرو، ان کے خلاف چلاؤ ٹیپیں، اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیگ کرنا ہے۔ یہ تھی آپ کی سازش کی حقیقت۔ کیا آپ نے عوام پاکستان کو بالکل بدھو سمجھ لیا ہے کہ یہ عورت اگر گھریلو نہ ہوتی، یہ تو آج صرف یہ غداری کے ٹیگ لگوا رہی ہے، یہ تو ایٹم بم چلاتی، اور پھر وہ فرق ہوگی۔ کس کو نہیں پتا تھانے بکے؟ کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ٹیکے جو پرائیویٹ سیکٹری تھا کتنے کروڑ میں ایک ڈی سی لیتا رہا؟ کس کو نہیں پتا کہ یہاں پر ایکسینز نے اور ایسیز نے کیا لوٹ مار کے بازار کرم کیے؟ کس کو نہیں پتا کہ اربوں روپے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ سے نکل کے بزدار کی جیب کے اندر گئے، اور بزریہ بزدار فرح گوگی وہ بشرا بیگم تک پہنچے، عرف عام پنکی پیرنی۔ یو وانٹ ٹو نو آل دیٹ؟ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ کیا یہ کرپشن عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو سکتی تھی؟ کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دے، کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دے، خود کرپشن کے آئیفل ٹاور ہو۔ کوئی کسی جگہ پر بات کرتے ہوئے بندہ کچھ سوچتا اور بولتا بھی ہے۔ سو میں بیکاز لمبی ہو رہی ہے بات، اینڈ آئی وانٹ عطا صاحب آپ کو کچھ پرٹیننٹ ڈیٹیلز بھی اس میں دیتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ توشہ خان یہ بھولو کہ کون سا ریاستی ادارہ کس کی مدد کر رہا ہے۔ بالکل ہم ڈینائی کرتے ہیں تمہارے ان ایلیگیشنز کو، ہم پیورلی پولیٹیکل فیلڈ میں ہیں، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں عوام کے اجتماعی شعور پر، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بائی الیکشنز نہیں ہے، یہ سنیپ الیکشنز ہیں، اور ان سنیپ الیکشنز میں 20 میں سے انشاءاللہ العزیز کم و بیش 18-19 سیٹوں پر ہم تکیہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹس ریٹرن ہوں گے۔ ان کو 4 سال کی تمہاری مس گورننس، غربت، بے روزگاری، ذلت، دن رات لوگوں کے جو حقوق کے اوپر تم ڈاکے ڈالتے رہے وہ کسی کو بھول نہیں گئے ہوئے۔ سو وی مین ٹو سے اٹ، بہیو یور سیلف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی ملک صاحب نے بہت تفصیل سے ان تمام معاملات پہ روشنی ڈالی۔ ہمارے پہ سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں، مواد سامنے لے کے آتے ہیں، کارروائی ہوتی کوئی نہیں، تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ لوٹ کے کھا گئے پاکستان، بشرا گوگی اور کپتان جو ہے، یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ کمایا ہے یہ کیسے کمایا ہے اور کیا کارروائی کی گئی ہے؟
میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 1 تاریخ کو اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک پرچہ درج کیا جس کے تحت 2 گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں. ایک رانا یوسف نامی چیف ایگزیکٹو آفیسر فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ، اور دوسرا مقصود احمد. یہ مقصود چپڑاسی ہم سنتے تھے نا، تو یہ مقصود احمد ایک ہم نے پکڑ لیا، بتاتے ہیں آپ کو اس کی تفصیل ابھی. مقصود احمد یہ فیصل آباد اسپیشل اکنامک زون کا سیکٹری ہے، اور واردات انتہائی سادہ ہے. واردات یہ ہے کہ فیصل آباد اسپیشل اکنامک زون میں جو بیرون ملک سے آنے والی انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، فرا گوگی صاحبہ نے 10 ایکڑ کا انڈسٹریل پلاٹ 10 ایکڑ کا انڈسٹریل پلاٹ جس کی قیمت مارکیٹ میں 60 کروڑ روپے ہے، وہ 8 کروڑ 30 لاکھ میں الاٹ کروایا. یہ بڑی سمپل سا 60 کروڑ کا پلاٹ ہے، 60 کروڑ کا. اور وہ فرا گوگی، اور فرا کی والدہ کا نام بھی بشرا خان ہے. فرا گوگی صاحبہ، ان کی والدہ بشرا خان، اور تیسرا کریکٹر احسن جمیل گجر. انہوں نے وہ غیر قانونی طور پہ 60 کروڑ کا 10 ایکڑ کا پلاٹ 8 کروڑ 30 لاکھ میں اپنے نام کروا لیا. اب اس کے کیسے کروایا؟ اس کے لیے ایک فرضی کمپنی بنائی. اچھا، اب یہ پلاٹ حاصل کرنے کے لیے قانونی طور پہ اس کمپنی کا کیپٹل 2 ارب ہونا چاہیے. احسن جمیل گجر صاحب نے جعلی بینک گارنٹی دے کے یہ پلاٹ الاٹ کروایا ہے. اب پرچے میں نامزد کون ہے؟ پرچے میں نامزد ہے فرا گوگی، بشرا خان فرا گوگی کی والدہ، اور تیسرا کریکٹر احسن جمیل گجر. جو 2 لوگ گرفتار کیے ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ 4 مہینے تحقیقات چل رہی ہیں، ٹرائل چل رہا ہے. یہ نہیں ہوگا. ہم نے جو بندے گرفتار کیے ہیں، رانا یوسف اور مقصود احمد، وہ بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں کہ یہ غیر قانونی طور پہ الاٹمنٹ ہوئی تھی. اور یہ ایک کیس ہے. یہ عمران خان نا کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اہلیہ صاحبہ بشرا مانکا صاحبہ بنی گالا میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھیں. اور کیسے کرتی تھی؟ وہ عام طریقہ نہیں تھا. ہم نے سنا تھا منی لانڈرنگ دنیا میں ہوتی ہے، ہنڈی حوالہ سے لوگ اربوں روپیہ جاتا ہے، اربوں روپیہ آتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں اربوں روپیہ جانے کا جو نیا سسٹم شروع کیا ہے، اس پہ عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. ہاں، کہیں میکسیکو میں بڑے بڑے جو ڈرگ لارڈ ہوتے تھے، یہ کسی زمانے میں نا ان پہ نیٹ فلکس کی سیریز بنے گی عمران خان صاحب پہ، کہ یہ 2 خواتین کے ساتھ مل کے اربوں روپے کا منی لانڈرنگ کا ڈائمنڈ کا جو ریکٹ چلایا ہے، وہ کیسے چلایا ہے. اب یہ تو پلاٹ تو ہم نے پکڑ لیا نا. اب یہ 60 کروڑ کا صرف ایک پلاٹ کا گھپلا ہے. ابھی پنجاب کے اندر جو تھوک کے حساب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اپروول گئی ہیں، وہ انگوٹھی والی کہ مجھے 3 کیرٹ نہیں. اب آپ معصومانہ خواہش تو دیکھیں، آپ اس کو سرائیں تو صحیح کہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3 کیرٹ نہیں، تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہیے ہے، بڑا ڈائمنڈ چاہیے ہے. پانا نا مطلب نظر آئے گا بڑا ڈائمنڈ. ڈائمنڈ کا ہوتا کیا تھا؟ ڈائمنڈ کی بنتی تھی پوٹلیاں چھوٹی چھوٹی، وہ اتنی پوٹلیاں. وہ پوٹلیاں جہازوں میں جاتی تھی پرائیویٹ فلائٹوں سے باہر، اور باہر بیرون ملک بلیک مارکیٹ میں وہ ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے. اب دیکھیں، یہ کرپشن کا نا بڑا سادہ سا ان کا ایک کلیہ تھا کہ جو چیز آئے لیتے جاؤ. ڈائمنڈ مانگو لوگوں سے، ان کے غیر قانونی کام کرواؤ. پینٹنگز مانگو، گھڑیاں بیچ دو. وزیر اعظم کی دسترس میں نا ڈائریکٹ جس پہ وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، وہ صرف توشہ خانہ ہوتا ہے. باقی جو سرکار کا خزانہ نا، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ خزانہ ہے اور اس میں سے آپ والٹ میں سے پیسے نکال لیں، دھتیاں پڑی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں. وہ اکاؤنٹوں میں ہوتا ہے پیسہ. سرکار کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک ان کو مینٹین کرتا ہے. واحد چیز جس کو وزیر اعظم خود ہاتھ ڈال سکتا ہے فزیکلی طور پہ، وہ توشہ خانہ ہے. اور وہ اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی دسترس میں تھا تو لشکاریں مارتی ہوئی مہنگی مہنگی ڈائمنڈ والی گھڑیاں. ایک دوست ملک کے سربراہ نے اس بات کا برا منایا کہ وہ گھڑی صرف ایک تھی دنیا میں. کسٹم میڈ گھڑیاں ہوتی ہیں نا جو سربراہان مملکت آپ کو گفٹ کرتے ہیں، وہ ایک ہی تھی دنیا میں گھڑی. اس کو پتہ لگا کہ بلیک مارکیٹ میں بک رہی ہے. اس نے کہا کس نے بیچی؟ انہوں نے کہا جی عمران خان اس کی بیوی نے. انہوں نے وہ گھڑی اس بلیک مارکیٹ سے اٹھوائی، واپس خریدی،
کہ یہ بڑی نایاب چیز ہے, یہ بلیک مارکیٹ میں نہیں بکنی چاہیے. اور سرٹیفائڈ چور آپ کہتے ہیں لے کے آئے ہیں, کس پہ الزام لگاتے ہیں؟ آپ کو باجوہ صاحب نے کہا تھا کرپشن کریں. آپ کی جب کرپشن سامنے آتی ہے تو آپ فوج پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. جس دن آپ کا کوئی سکینڈل آتا ہے آپ کہتے ہیں فوج بہت بری ہے, باجوہ صاحب بہت برے. یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو اداروں پہ حملہ ہے, یہ ایک کبیح اور مکروہ حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے عمران خان صاحب. اور میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ آپ آدھی پانی کی بوتل بھی جیب میں گھر ڈال لے کے جاتے ہیں, خدا کا خوف کریں. یہ جو 2-3 لوگ ہیں نا, یہ جو ویلاگ بھی کرتے ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائیں, مناظرہ کر لیں. میں 2 لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں, ایک شریف صاحب کو اور ایک ریاض خان صاحب کو, کہ آئے نا بیٹھیں, یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والی کہانی جسٹیفائی کر کے دکھا دیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا, آپ صرف یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والا گپلا آپ جسٹیفائی کر دیں. آپ لوگ حصے دار ہیں اداروں پہ جو حملے ہوتے ہیں. ارشد شریف صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کس فوج کو گالیاں دیتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے؟ اور کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ کیونکہ بشرا بی بی نے, فرا گوگی نے اور احسن جمیل گجر نے عمران خان کی ایما پہ کرپشن کی ہے. یہ گالیاں اس لیے ہیں. اور سرٹیفائڈ چور کون ہے؟ جس نے ڈائمنڈ بیچے, جس نے گھڑیاں بیچی, جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے. عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں. فرا گوگی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. یہ بشرا صاحبہ اور فرا گوگی اور احسن جمیل کا جو ٹرائکا تھا, اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. یہ پیسہ ان تک جاتا رہا ہے. وہ جو کہتے تھے کہ کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے, میرے خاوند کے کوٹ میں پیوند لگے ہوتے ہیں, پھٹا ہوتا ہے, اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو, یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے کہ ہر چیز کو غداری سے لنک کر دو. فوج پہ اٹیک کرو, سیاستدانوں پہ اٹیک کرو, ججز پہ اٹیک کرو, میڈیا پہ اٹیک کرو, اور جو خان صاحب کے خلاف بولے وہ غدار. اور خان صاحب اور ان کا یہ کرپٹ ٹولہ محب وطن. آپ دیکھیے گا جس دن ان کی کرپشن کی داستانیں تھی, اب تو ہم نے گرفتاری شروع کر دی نا, پتہ لگ گیا, کلیئر ہو گیا. یہ 2 بندے ہم نے پکڑے ہیں, 2 اور پکڑے ہیں ٹی کے فرنٹ مین مظفر گڑھ سے, وہ ایک الگ کہانی ہے. محکمہ انہار کے ایکس سی این اور ایس ڈی او کو پکڑا گیا ہے, خرم نامی آدمی گرفتار ہے. تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, اس میں نیوٹرل کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ آپ کا قصور ہے کہ جہاں آپ کی چوری چکاری ڈاکے پکڑے جاتے ہیں, اور کوئی ڈاکہ 50 کروڑ سے کم کا نہیں ہے. جہاں ہاتھ ڈالو 50-60 کروڑ, 1 ارب 2 ارب 5 ارب کے ڈاکے نکل آتے ہیں. اور جس دن نکلتا ہے نیوٹرل بڑے خراب ہے جی, فوج بڑی خراب ہے جی. یہ بند کر دیں, بہت ہو گیا. ہم نہیں جانتے آپ کس کماش کے آدمی ہیں, ہم نہیں جانتے کہ بنی گالا کا خرچہ بھی کچن کا وزیر اعظم ہاؤس کے سے جاتا رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ روز ہیلی کاپٹر پہ جب آپ جاتے تھے کتنا خرچہ ہوتا تھا. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں حضور. جو اربوں روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو پرچے کٹ رہے ہیں, یہ فرا گوگی کو واپس کیوں نہیں لاتے ہو عمران خان؟ ہم فرا گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو 60 کروڑ کے پلاٹ والا ایشو ہے, فرا گوگی کو اور احسن جمیل گجر کو پاکستان واپس لایا جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. بطور سرکار اس پر بھرپور ایفرٹ کریں گے, قانونی لوازمات پورے کریں گے. مگر اگر عمران خان سچا ہے, وہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ فرا گوگی, احسن جمیل اور اس کی اپنی اہلیہ بشرا مانکا یہ کام کر رہی ہے. اور اگر عمران خان سچا ہے اور وہ چور نہیں ہے, اگلی فلائٹ سے فرا گوگی کو واپس لے کے آئے. یعنی غضب خدا کا. ایک وزیر اعظم عمران خان وہ تھا جو 11 بجے دفتر جاتا تھا اور 5 بجے گھر آ جاتا تھا. IMF کے ساتھ معاہدے وائلیٹ ہو رہے ہیں, مہنگائی ہو رہی, کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم بھگت رہے ہیں. آج 5 بجے کے بعد فرا گوگی, احسن جمیل گجر اور بشرا مانکا 5 سے 10 اگلا پروگرام چلتا تھا کہ آج کتنے کمائے, تم نے کتنے ڈائمنڈ بیچے, کتنی پینٹنگ بیچی, میں نے آج گھڑی بیچ دی. جس طرح چور ڈاکو کے گینگ نہیں ہوتے شام کو اکٹھے ہوتے ہیں وارداتیں کرنے کے بعد, چھوٹے چور ہوتے ہیں, وارداتیں کرتے ہیں شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں بھی کی لٹیا ہے, وہ کہے گا جی میں فلاں کڑی لٹ کے آیا جی, وہ کہے گا ہاں میں نے فلاں پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے.
تیسرا ڈان ہوگا وہ کیا مارے گا، ہاں 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 میں نے تو آج 2 ارب کی دہاڑی لگائی، میں نے بینک لوٹا ہے. تو یہ شام کو باقاعدہ بنی گالا میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فرح گوگی، بشرا مانیکا، عمران خان اور احسن جمیل گجر یہ اس طرح کی وارداتیں کر کے شام کو خوشیاں مناتے تھے. تو یہ باتیں کو ڈھکی چھپی ہیں. عمران خان صاحب ابھی بھی واپس لیں فرح گوگی کو. یہ اچھا یہ کیوں نہیں لاتا فرح گوگی کو واپس؟ وجہ سن لیں. جس دن فرح گوگی اور احسن جمیل واپس آئے، گرفتار ہوئے، 1 گھنٹے میں وعدہ معاف گواہ بنیں گے. 1 گھنٹے میں کہیں گے اور فر بولیں گے کہ یہ سب کچھ جو اربوں روپیہ قوم کا لوٹا گیا ہے یہ عمران خان اور بشرا مانیکا کے کہنے پہ لوٹا گیا. اور بشرا مانیکا صاحبہ بس کر دیں، یہ جو آپ دین کو استعمال کر رہی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے ہم اس کا جواب لیں گے. ہر بات پہ آپ دین کو لے آتی ہیں اور آپ جو کرتی رہی ہیں وہ دین ہے. دین میں کہاں لکھا ہے جو حرکتیں آپ لوگ کرتے رہے وہاں بیٹھ کے؟ اور ان کے وزیر کان میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب اسلامی ٹچ دیں نا، اسلامی ٹچ دیں. قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں. کنٹینر پہ چڑھ کے قاسم سوری خان صاحب کے کان میں کہہ رہا ہے خان صاحب اسلامی ٹچ، اسلامی ٹچ. مطلب آپ اندازہ کریے کس طرح کے لوگ ہیں. مطلب یہ خاتون جو ہے یہ اب غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے، یہ کافر ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے، اور خود کرپشن میں ڈوبی ہوئی خاتون ہے. کوئی ایک پیسہ، ٹیڈی پیسہ اس نے نہیں چھوڑا. تو یہ آنے والے دنوں میں گھیرا تنگ ہوگا. آپ خاطر جمع رکھیں، پنجاب میں جتنے گھپلے کیے ہیں ایک ایک کر کے سب سامنے آئیں گے، اور آپ ہر بات پہ اداروں کو، فوج کو، عدلیہ کو جو حملے کر رہے ہیں اس سے آپ کی کرپشن نہیں چھپے گی. کیا ہوگا؟ آپ 4 گالیاں دے لیں گے سوشل میڈیا پہ، 4 لوگوں کو کہیں گے کہ غلط کامنٹس کر دو، خود آ کے جلسوں میں کہیں گے کہ میں فلاں کو یہ کر دوں گا، فلاں کو وہ کر دوں گا. تو اس سے کرپشن تو چھپنے والی ہے نہیں بھائی صاحب. آپ اپنا زور لگا لیں، ہم اپنا زور لگائیں گے. آپ کی یہ منافقت ہے کہ آپ نے جس کی تعریف کی ہے، جس نے آپ پہ احسان کیا ہے، آپ نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پہلے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، اور پھر اگلے ہی روز گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خان صاحب کا انجام مجھے تو کوئی اچھا نظر نہیں آتا. بائی الیکشن میں بھی یہی ہو رہا ہے. ان کے پاس امیدوار نہیں ہے اور مورد الزام فوج کو ٹھہرا رہے ہیں. بھئی اب امیدوار نہیں ہے تو کون آپ کو امیدوار لا کے دے؟ پلیٹ میں رکھ کے دیں امیدوار. آئے روز آپ کے لوگ ٹوٹ کے دھڑے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ملتان سے لے کے مظفر گڑھ تک، مظفر گڑھ سے لے کے پنڈی تک، پنڈی سے لے کے خوشاب تک آپ اپنی آن گراؤنڈ پوزیشن تو دیکھیں. چھوٹی چھوٹی جلسیاں آپ کر رہے ہیں اور اس پہ بھی وہ بھی الزام فوج کے اوپر ہے. تو خان صاحب بس کر دیں، بہت ہو گیا. آپ کو اب ہم الیکشن میں بھی انشاءاللہ پورے طریقے سے اتر چکے ہیں ہماری جماعت، اور آپ کو اب لگ پتہ جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. بہت شکریہ. وہ بھی عدالت میں پیش ہوتی رہی. تو پنکی جو بشرا بی بی ہیں، ان کرنے کا کوئی پلان ہے اب آپ کا؟ دیکھیے ہم ڈیمانڈ یہ ہے کہ فرح گوگی واپس تو آئے نا جی. بشرا بی بی کے خلاف کیسز بہت سارے ہیں اور ثبوت بھی موجود ہیں. فرح گوگی جو نامزد ہیں اور بشرا خان جو فرح گوگی کی والدہ نامزد ہیں اور احسن جمیل گجر صاحب نامزد ہیں ان پرچوں میں، ان کو مفرور اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن یہ واپس آئے تو بشرا مانیکا کی گرفتاری جو ہے وہ امیوننٹ ہے، کیونکہ وہ روزے روشن کی طرح عیاں ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ گھبرا کے انہوں نے ان کو باہر فرار کروایا. جس دن اقتدار ختم ہوا اسے 1 دن پہلے ان کو باہر بھگا دیا. تو اتنے سچے ہیں تو واپس لے کے ان کو پتہ ہے کہ فرح گوگی 1 منٹ میں وعدہ معاف گواہ بنے گی بشرا مانیکا اور عمران خان کے خلاف. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو بھی گرفتار کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کل رانا ثنا نے بھی کہا ہے کہ ہم کیبنٹ کو کہیں گے کہ گرفتار کرنے کی اجازت دیں. تو آگے فیوچر میں آپ عمران خان کو گرفتار کرنے لگے؟ دیکھیے اگر تو خان صاحب کو پکڑنا ہو تو منشیات بہت عام وہ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے. دیکھیں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ اگر پکڑنے کی نیت ہو نا، اور وہ جیل جانے سے بھی اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ منشیات کے عادی ہیں. یہ میں پبلک ڈسکورس آج اوپن کرنا چاہتا ہوں. کیوں ہم چھپ چھپ کے یہ کمرے میں باتیں کرتے ہیں خان صاحب کی منشیات پہ؟ مجھے بتائیں کوئی شخص اس کمرے میں بیٹھا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ اس کو نہیں پتا خان صاحب کی منشیات کا. یہ ایک عجیب منطق ہے خان صاحب کی منشیات کی بات نہ کرو.
چرس وہ اس زمانے سے استعمال کریں جب وہ کرکٹر تھے، یہ بات واضح ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کوکین کون لے کے جاتا تھا، کون لے کے آتا تھا، بنی گالا میں کوکین کیسے پہنچتی ہے، وہ یہ جیل اس لیے نہیں کاٹتا کہ اس کو یہ شک ہے کہ ہم اس کو کوکین نہیں پہنچائیں گے جب یہ جیل جائے گا۔ خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ، کوئی پلان نہیں ہے، ڈرا وہ ہوا ہے، مگر اگر گرفتار کرنا ہو نا، اتنی سی کوکین وہاں پہ موجود، اتنی سی بھی پکڑ لیں تو یہ بہت لمبے عرصے کے لیے جیل جائے گا۔ مگر یہ کیسز جو میں اربوں روپے کی کرپشن کی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ غضب خدا کا کہ ایک شخص بیٹھ کے قرآنی آیتیں پڑھتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود۔ تو یہ دیکھیے منشیات کے تم عادی ہو، چوری چکاری تم نے کی ہے، آدھا ملک تم جو ہے وہ بیچ گئے ہو، پوری تم نے یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کر کے پوری معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور آج ہمیں درس دیتے ہو تسبیح پکڑ کے، یوں تسبیح گھمائی ہوتی ہے یوں کر کے۔ یہ کوئی مطلب کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اور وہ اہلیہ صاحبہ ہیں وہ اربوں پتی ہو گئی ہیں، ان کا ایکس خاوند اربوں پتی ہو گیا ہے، ایکس خاوند کے بچے اربوں پتی ہو گئے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں پورے لاہور میں۔ ابراہیم مانیکا کون ہے اور کس کے نام پہ کرپشن کرتا رہا ہے؟ یہ باتیں آج ہم کرنے آئے ہیں کیونکہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے، اب خان صاحب کوئی لحاظ آپ کا نہیں ہوگا، آپ نے آخری حد کراس کر دی ہے، اور میرے پاس اور بھی کچھ تیر ترکش میں ہیں، وہ بھی وقت آنے پہ چلائیں گے، مگر آج اتنا ہی کافی ہے۔ میرا سوال دونوں سے آپ سے کہ آپ نے توشہ خانہ کیس کی بات کی ہے، توشہ خانہ کیس میں تو نواز شریف کی اشتہاری ہیں، ان کے اوپر گاڑیوں کا کیس ہے، وہ ابھی تک باہر ہیں، اور دوسرا آپ نے کہا کہ خان صاحب فوج کو گالیاں نکالے، کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے تو یہی مریم نواز اور نواز شریف جو ہے ریاستی اداروں کے افسران کو گالیاں نکال رہے تھے، تب وہ سرحدوں کے محافظ نہیں تھے، اور فرق ہوگی تو آپ بلانے جا رہے ہیں، نواز شریف تو واپس نہیں آئے ابھی تک پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی بہت کچھ۔ اچھا چلے ملک صاحب، میں آئی ٹیک یور کوشچن پلینلی آن واٹ یو سیڈ۔ جو ہماری جماعت میں فوج پہ تنقید تھی وہ سیاسی بنیاد پہ تنقید تھی۔ ہمارا یہ ماننا تھا کہ الیکشن سے قبل بالکل الیکشن کے معاملات میں مداخلت ہوئی تھی اور اس کے ثبوت تھے، ہم نے ایویڈنس دے کے بات کی، ہم نے ذاتیات پر، پاکستان کی سفارت پر، پاکستان کے ریاستی مفادات پر بے بنیاد الزامات نہیں لگائے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی سفارت کو ایک بیرونی سازش کے ساتھ منسلک کریں گے تو آپ پاکستان کی اندرونی سازش کے ساتھ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جب آپ کے پاس شواہد نہیں ہوں گے اور صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہوں گے، جب آپ ادارے کے سربراہ پہ صرف اس لیے الزام لگا رہے ہوں گے کہ وہ آپ کی حکومت کو بچانے کے لیے غیر آئینی حیثیت نہیں اختیار کر رہے، تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہوں گے۔ اور اگر ہمارا یہ ماننا ہوگا کہ پری الیکشنز زیادتی ہوئی، ہمارا یہ ماننا ہوگا کہ وہ جو سسٹم بنایا تھا الیکشنز کا وہ ان آرڈینیٹ ڈیلے ہوا اس کے ریزلٹس آنے میں، اس کو RTM کہتے تھے جو بھی، تو اس پہ ہمارے اعتراضات ہوں گے، ہمارے نکات کے اوپر اعتراضات تھے، ایسا نہیں تھا جیسا انہوں نے کیا۔ اچھا ایک بات، توشہ خانہ جو میاں صاحب کا کیس ہے اس کی لیگل پوزیشن کورٹ میں، اور وہ ایک گاڑی کے متعلق ہے اور وہ بے بنیاد ہے۔ گاڑی کا استحقاق جب سے پاکستان بنا ہے، بیچ میں کچھ قوانین اوپر نیچے تبدیل ضرور ہوئے، لیکن جو بھی صاحب صدر ہوتے تھے یا وزیر اعظم ہوتے تھے ان کو یہ اختیار آئین اور قانون نے دیا تھا کہ ان کے زیر استعمال گاڑی توشہ خانہ میں قیمت ادا کر کے لی جا سکے، تو اس کا بھی جواب موجود ہے۔ ہم نے تو وہ سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں جن کے جواب لازم بھی نہیں تھے، تو آپ کا یہ پیریٹی ڈرا کرنا ہمارے ساتھ، اس شخص کے ساتھ، انتہائی زیادتی پر مبنی سوال ہے ملک صاحب، آپ خود بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اچھا ملک صاحب نے کہا جو فرق نہیں تھے، تو میں دیکھیں ہم بڑی دیر چپ رہے ہیں، بڑا برداشت کیا ہے، جیلیں کاٹی ہیں، تو وہ ملک صاحب نے بات کی تو وہ مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، تو یہ خان صاحب جو کر رہے ہیں یہ اس کو بھگتنا پڑے گا ایک دن۔ اچھا ملک صاحب اور عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ 17 جولائی کے جو بائی الیکشن آ رہے ہیں، آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بیس کر رہی ہے کہ کون گورنمنٹ بنائے گا، بڑے کروشل ہیں، تو اس کی کریڈیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ اس میں رزلٹس جو ہیں وہ سارے قبول کریں کیونکہ ذمہ داری اب آپ پہ ہے، تو آپ لوگ کس قسم کے ارینجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ کل کو یہ لوگ پھر انگلی نہ اٹھا سکیں کہ جی اس میں یہ ہو گیا؟ تھینک یو ویری مچ، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا تو ہار کے بعد کیا پوزیشن ہوگی عمران خان کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے،
وہ اس کی بنیاد پہلے بنا رہے ہیں. جب ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو وہ اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں. ان کی ساری تقاریر اٹھا لیں آج کل جو وہ تقاریر کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ سارے باخبر لوگ ہیں, آپ اس ایک آنریبل اپنے پروفیشن کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, دن رات آپ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتے ہیں لوگوں تک اور آپ کی بڑی کریڈیبل رپورٹنگ ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں فرام دا پوزیشن آف گورنمنٹ کہ اگر آپ کو ایک ٹریس مل جائے, ایک ایویڈنس مل جائے تو پلیز آپ ہمارے سامنے رکھیں, ہم آپ کے جواب دیں. اچھا عطا صاحب یہ سوال کا جواب دے دیں ادھر. سر آپ نے ابھی جو ہے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ فرح بی بی اور جو جمیل گجر ہے اس کو پیش کیا جائے, تو اس کا مطلب کہ حکومت نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ وہ بے بس ہے ملزمان کو گرفتار نہیں. دیکھیے 87-88 کے تحت کارروائی کریں گے اور ریڈ وارنٹ لے کے ان کو واپس لائیں گے, اور اس پہ ہم بالکل کمیٹڈ ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کو ہم نے باقاعدہ اس کے حوالے سے آگاہ بھی کر دیا ہے. تو فرح گوگی نے مجھے کل دوبارہ ایک لیگل نوٹس بھجوایا ہے, وہ بھی 6 ارب کا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا نام فرحت شہزادی ہے, آپ مجھے فرح گوگی کیوں کہتے ہیں؟ نہیں, وہ میں بتا دیتا تو ہوں. وہ آپ لیگل نوٹس کے جواب میں لکھ دیں, میں پبلکلی کہہ رہا ہوں. وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو شاید نہیں پتا, آپ تو اس وقت خود وہاں ٹی وی پہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ ان کے خاوند ان کو پبلکلی ٹاک شوز میں فری کہتے ہیں, تو اگر آپ نے کہہ دیا کیا ہوا تو اچھا نام ہے, کوئی بات نہیں. اور ان کی شادی سے پہلے بھی ان کا نام فرحت نہیں تھا پتا, فری پتا تھا, پبلکلی نون تھا. تو پھر اٹس نو ہارم ان سیئنگ. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا ہے آپ کے اوپر کہ جب جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ریاستی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور آپ نے پورا پلان بنایا ہے کہ ان کو شکست دینی ہے. نہیں, شکست نہیں, ریاستی مشینری کو استعمال. دیکھیں بات یہ ہے, الزامات وہ لگاتے رہتے ہیں. میرا ایک مشن ہے ضمنی الیکشن کے حوالے سے, اور میں اس پہ کاربند رہوں گا, اور میں میٹنگز بھی کروں گا اس پہ. وہ ہے اسلحے سے پاک الیکشن. میں نے ڈی ویپنائزیشن کی ایک کیمپین شروع کی ہے, اور میں اس پہ میٹنگز بھی کر رہا ہوں. میں ایک بندوق, ایک کلیشن کو پورے الیکشن میں کہیں نظر نہیں آنے دوں گا بطور وزیر داخلہ. یہ میری قوم سے بھی کمٹمنٹ ہے, یہ میری اپنے آپ سے بھی کمٹمنٹ ہے کہ میں نے اسلحے سے پاک یہ الیکشن کروانا ہے. اس کے لیے مجھے ہر ضلع میں جا کے میٹنگ کرنی پڑی, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ, ان حلقوں میں نہیں جہاں پہ بائی الیکشن ہو رہے, اس سے باہر میں ضرور کروں گا, اور ڈی ویپنائزیشن کا پروسیس مکمل کر کے رہوں گا. لاسٹ بتا دیں کہ عمران خان کے دور میں ان کو وہ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں تھی, ان کو جو ہیلی کاپٹر کا سفر بھی وہ 55 کلومیٹر کے حساب سے پڑتا تھا. تو اب عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, کوئی عوام کے لیے بھی منصوبہ لا رہے ہیں کہ مہنگائی سے کچھ ریلیف؟ جی, مہنگائی سے ریلیف کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب غالباً کل ایک پریس کانفرنس کریں گے, اور وہ کچھ اعلانات کریں گے اس حوالے سے. اور ہم نے ابھی بھی جو آٹے کی سبسڈی ہے 200 ارب کی منظور کی ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.